وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت النوافل سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین کرام، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس رکوع کی شروعات منافقوں کے ذکر سے ہوئی۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کا حال بیان فرمایا کہ کس طرح سے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، کس طرح سے ان کے دلوں کے اندر کفر تھا۔ اللہ رب العزت نے صاف بتلا دیا کہ یہ لوگ جو دکھاوے کے طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں اور دل کے اندر کفر چھپائے رکھتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہم کو بھی یہ بڑی نصیحت کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو دل سے، زبان سے، ہر طرح سے اقرار کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے دل سے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ تو یہ چیز دل سے بھی ہونی ہے، زبان سے بھی ہونی ہے اور عمل سے ظاہر ہونا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائے جائیں گی تو پھر ایسے لوگوں کے اندر اس شخص کو شمار کیا جائے گا۔ اب آئیے، گزشتہ جو آیتوں کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ان کے اندر، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری یعنی ان کے اندر مسلمانوں کے لیے حسد ہے، ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، ان کے اندر بری چیزیں ہیں۔ تو اب اس کو دلائل کے طور پر اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت میں فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا بتلاتے ہیں، حالانکہ وہی فساد پھیلانے والے ہیں، وہی مسلمانوں کو لڑانے والے، اور وہی لوگ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے طرح طرح کی مکاریاں کرتے ہیں۔ تو یہ فسادی ہے۔ اب پھر دوسری دلیل یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے، ان کے مکر و فریب کو، ان کی بیماری کو بتلایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یعنی اور جب ان سے کہا جاتا ہے كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یعنی یاد رکھو حقیقت میں وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ فانی دنیا کی چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا تھا۔ صحابہ کی نظروں میں مال و دولت، دنیا کی عزت، شہرت یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔
انہوں نے ان چیزوں کو قربان کر دیا، بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا انہوں نے چاہی اور اس کو حاصل کر لیا۔ اب لیکن منافقین یہ کہا کرتے کہ دیکھو دیکھو یہ تو بڑے بیوقوف ہیں، انہوں نے جائیدادیں چھوڑ دی، انہوں نے مال چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے وہ لوگ منافقین صحابہ کو، مسلمانوں کو بیوقوف کہا کرتے تھے۔ لیکن ایک انسان جو دنیا کے اندر ڈھیر ساری دولت کماتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا۔ تو انہوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، بلکہ صحابہ کو الٹا انہوں نے بیوقوف کہا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی جو کر رہے ہیں، در حقیقت یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ یعنی منافقوں کو خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا انہم ہم السفہاء، یعنی در حقیقت یہی بیوقوف ہیں۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ اور ان کے مکر و فریب کو، ان کی بیماری کو اور ظاہر فرما رہا ہے کہ اور کیا بیماری تھی ان کے اندر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یعنی اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، یعنی ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کی تو ہم ہنسی اڑاتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کے پس منظر میں کس حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کے متعلق ہم کو یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، وہ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ صحابہ کی ایک جماعت کا گزر وہاں سے ہوا۔ تو اب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اب میں ان لوگوں کو کیسا ان کی ہنسی اڑاتا ہوں، کیسا ان کو بناتا ہوں۔ تو جب صحابہ کی جماعت وہاں سے گزری تو ان کے اندر صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی بھی موجود تھے رضی اللہ عنہم۔ تو عبداللہ بن ابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کی بڑی تعریف کی، پھر حضرت عمر کی تعریف فرمائی، پھر حضرت علی کی تعریف فرمائی۔ تو اب حضرت علی نے فرمایا کہ اے منافق، یہ کس وجہ سے تو کر رہا ہے؟ تو اپنے نفاق سے باز آ جا، تو ان کرتوتوں سے، ان مکاریوں سے باز آ جا، ورنہ یہ چیز تجھ کو خسارے میں ڈال دے گی، تو بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہا کہ میں تو ڈر اور نفاق سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں بھی تم لوگوں کے جیسا، میں بھی آپ حضرات کی طرح ایک سچا مسلمان ہوں، میں نے بھی ایمان لایا ہے، میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح سے نیک کام کرتا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کہنے لگا۔ پھر الغرض صحابہ کرام جب وہاں سے گزر گئے تو اب اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے کہنے لگا کہ دیکھو دیکھو کیسا میں نے ان لوگوں کو آسمان پر چڑھا دیا، کیسا ان کے تعریفوں کے پل باندھے، کیسا میں نے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح سے مذاق اڑانے لگا صحابہ کرام کا۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ حیران و سرگرداں ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں پر استہزاء یعنی مذاق اڑانے کو مفسرین نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ استہزاء کے معنی مختلف ذکر کیے، ان میں سے یہ بات فرمائی کہ استہزاء کے معنی کسی کو ذلیل اور حقیر جاننا، کسی کو ذلیل اور کمتر حقیر جاننا۔ تو صحابہ کو وہ منافقین کمتر جانتے تھے، معمولی سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم خود ذلیل ہو، تم خود رسوا ہو، تم خود کمتر ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور ان کی سزا کے اللہ یستہزئ فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ خود ہنسی مذاق سے، استہزاء سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہاں پر صرف اللہ نے ان کی جزا بتلائی، ان کا بدلہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو ذلیل و رسوا فرما دیا ہے، وہ خود ذلیل ہے، وہ خود کمتر ہے، معمولی ہے۔ اب آئیے اب ان کے متعلق مثال دے کر کہ ان لوگوں کو اللہ نے جو روشنی دی، ان کو کچھ طرح کی
روشنی ملی تھی، ظاہری طور پر وہ ایمان کو بتلاتے تھے لیکن وہ اس سے حقیقی طور پر فائدہ نہیں اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کے متعلق یہاں پر کس طرح مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یعنی یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، نہ ان کی تجارت ہی فائدہ بخش ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی ان کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اس کے آس پاس کی چیزوں کو روشن کیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے یہ لوگ اپنی گمراہی سے کبھی نہیں لوٹیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، چاہتے تو وہ دلی طور پر بھی اگر اسلام کو قبول کرتے، یقین رکھتے تو وہ کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے، ان منافقوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے رکھا، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی مکاریاں کی، تو اس طرح سے انہوں نے ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، اور اس طرح سے ان کا یہ سودا گھاٹے کا سودا ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے، مثال دی گئی ہے کہ ایک انسان جو کسی اندھیرے میں ہوگا اور اس کو جب روشنی ملے گی تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہاں پر ان کی مثال اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ تاریکی میں تھے، اندھیرے میں تھے، یعنی کفر اور ضلالت میں تھے، اسلام کی روشنی ظاہر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اسلام کے ذریعے سے روشنی بتلائی گئی، ان کو سیدھا راستہ دکھایا گیا۔ اگر وہ اس چیز کو حقیقی طور پر اپنا لیتے تو کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس روشنی کو پس پش ڈال دیا، اور اس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے دلی طور پر نہیں اپنایا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے اس روشنی کو دور فرما دیا، وہ روشنی کو ان سے لے گیا، تو اس طرح سے ان کے دل مردہ ہو چکے، مکاری کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے اور حسد کرنے کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو چکے۔ اب ان کو کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، ان کے دل میں کوئی روشنی پیدا نہیں ہوتی، اسلام کا نور ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، وہ کوئی بات کو سنتے ہیں اسلام کی تو وہ بہرے بن گئے ہیں کہ ان کو وہ چیز سنائی نہیں دیتی، اسلام کا پیغام وہ سن نہیں پاتے، جب وہ ان کے سامنے حق بیانی کی جاتی تو اب وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے دل کے اندر وہ بات نہیں بیٹھتی، تو لہٰذا یہ اندھے بہرے ہیں، گنگے ہیں، اور ان کو کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی۔ اب مزید اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اور ایک مثال بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ آئندہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔